السلام علیکم، میں ہوں ابرار احمد، دامان ٹی وی کے پروگرام باز گشت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، صحافت کا شعبہ پچھلے کچھ عرصے سے مختلف مسائل کا شکار رہا ہے اور اس شعبے سے حوالے سے مناسب تربیت نہ ہونے کے سبب اس شعبے سے تعلق رکھنے والے مختلف مسائل سے دوچار ہوتے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ان گنت مسائل سے دوچار ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب اسلم امان صاحب۔ اسلم امان صاحب، پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ صحافت کیا ہوتی ہے اور ایک صحافی کی حدود کیا ہوتی ہیں اور یا اسے مکمل آزادی ہوتی ہے؟ ابرار، بڑی مہربانی، شکریہ آپ کو۔ پہلے تو اس بات کی میں وضاحت کر دوں کہ ہمارے پاس جو اس وقت جتنے بھی بڑے بڑے پریس کلب ہیں، خاص طور پہ اسلام آباد پریس کلب، اس کے آئین کے مطابق صحافی کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے وہ اس بندے کو صحافی تسلیم کرتے ہیں جس کا روزگار پیشہ صحافت سے وابستہ ہو، جو جز وقتی ہو یا مختلف دور دراز علاقوں میں جو ڈسٹرکٹ رپورٹر ہوتے ہیں یا نمائندے ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے ابھی تک جو ہے وہ کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی یا ان کو صحافی مانا جائے۔ ہاں، وہ نمائندے جو ڈسٹرکٹ رپورٹر جو کسی نہ کسی ٹی وی چینل کے ساتھ یا کسی ایسے اخبار کے ساتھ وابستہ ہے جو ان کو تنخواہ دیتا ہے اور ان کا روزگار اسی سے وابستہ ہے، تو اس کو بھی صحافت کے زمرے میں تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ صحافت کیا ہے۔ صحافت بیسیکلی انفارمیشن کلیکٹ کرنا ہے، اور انفارمیشن جو ہے وہ ایک طاقت کا نام ہے، اور اس طاقت کے استعمال کا جو آرٹ ہے اس کو ہم صحافت کہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک خاص لیول کی اسکل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایجوکیشن بھی یقیناً اس میں میٹر کرتی ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے، ایجوکیشن کا جرنلزم بھی ہونی چاہیے، پولیٹیکل سائنس بھی ہونی چاہیے، کوئی اور قسم کی ایجوکیشن اگر کسی کے پاس ہے تو وہ بھی ہونی چاہیے، لیکن اس کا بنیادی طور پر تعلق جو ہے وہ ایکسپیرینس سے ہے اور اس شعور سے ہے جو انفارمیشن کے حوالے سے یا نیوز کے حوالے سے کسی صحافی کو حاصل ہوتا ہے، اور اس کی مشاہدے کی طاقت کہ وہ چیزوں کو کس طرح دیکھتا ہے، کتنا ڈیپ جا کے دیکھتا ہے، کس طرح ان کو ڈگ آؤٹ کرتا ہے، خبر کو شناخت کرتا ہے، شناخت کرنے کے بعد انارتھ کرتا ہے۔ خبر ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو قابل اشاعت ہو۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قابل اشاعت نہیں ہوتی، تو وہ خبر کے زمرے میں نہیں آتی۔ اب اس کو یہاں چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے اور یہ پروگرام چونکہ مختصر دورانیہ کا ہوتا ہے، تو بہت سی چیزوں کو یہاں اتنا تفصیل میں ڈیفائن کرنا جو ہے ممکن نہیں ہے۔ تو پھر کبھی ایسا کوئی پروگرام انشاءاللہ تعالی ہم ارینج کریں گے جس میں ہم اس بات کو جو ہے اس کی وضاحت کریں گے کہ قابل اشاعت سے کیا مراد ہے، یعنی کون سی چیز ایسی ہے جو قابل اشاعت ہے۔ اگر صحافت کی بات کی جائے، کیا صحافت اور ریاست میں کیا رشتہ ہوتا ہے؟ عام طور پر تو جنرلی تو یہ کہا جاتا ہے کہ صحافت جو ہے یہ ریاست کا جو ہے وہ چوتھا یا پانچواں پلر ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انفارمیشن جو ہے وہ کمیونیکیشن جو ہے پبلک کے درمیان اور ریاستی اتھارٹی کے درمیان کمیونیکیشن کرنے والے جو قوت ہے جسے ہم صحافت کہتے ہیں یا ذرائع ابلاغ کہتے ہیں، تو ان کی اہمیت جو ہے وہ بڑی مسلمہ ہے، کیونکہ ریاست کی طرف سے جو انفارمیشن یا جو چیزیں پبلک تک پہنچانی ہوتی ہے تو وہ بھی ذرائع ابلاغ کو استعمال کرتے ہیں، اور پبلک بھی اگر کوئی اپنے دکھوں کو، اپنے مسائل کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں اور حکمرانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ذرائع ابلاغ کو یوز کرتے ہیں۔ تو اس لیے ذرائع ابلاغ جو ہے یہ بالکل دو دھاری تلوار کی طرح دونوں طرف جو ہے اٹیچ رہتا ہے، تو اس کی اہمیت ریاست کے اندر بڑی اہم ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں کہ دنیا بھر کی جتنی بھی ریاستیں ہیں وہ ہمیشہ ابلاغ کے ذرائع کو اپنے کنٹرول میں رکھتی ہیں، اور یہ ہونے بھی چاہیے کسی نہ کسی حد تک۔ البتہ صحافی، ایک اچھا صحافی، پروفیشنل صحافی جو ہے، اس کے پاس یہ فن ہونا چاہیے یا اس کے پاس یہ فن ہوتا ہے کہ وہ اپنی انفارمیشن کو بڑے پراپر طریقے سے استعمال بھی کر سکتا ہے اور ہارم بھی نہیں کرتا نہ ریاست کو، نہ ریاست کے مفادات کو اور نہ پبلک کے مفادات کو، لہٰذا وہ دونوں طرف بڑے پراپر طریقے سے کمیونیکیشن کرتا ہے، اور اس سے پبلک کو فائدہ بھی ہوتا ہے اور ریاست کی ایک قسم کی مدد بھی ہوتی ہے۔ صحافت کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ وہ پبلک کو اویئر کرے اور ریاست کی مدد کرے، مسائل کے حل کرنے میں ان کے ساتھ معاونت کرے، تعاون کرے، نہ کہ اس کے راستے میں ایک دیوار بن کے کھڑی ہو جائے یا ریاست کے ساتھ ایک قسم کی ٹکر لے۔ تو نان پروفیشنل جو جرنلسٹ ہوتے ہیں یا جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ نان پروفیشنل ہیں، ہم نے دیکھا ہے ہماری ہندوستان کی جو تہذیب ہے اور صحافتی تاریخ جو ہے، اس میں عام طور پر ہمارے پاس جتنے بھی جرنلسٹ بڑے بڑے گزرے ہیں، بڑے بڑے نامور، وہ بیسیکلی نظریاتی صحافی تھے۔ جیسے ابوالکلام آزاد بھی صحافی تھا، مولانا مودودی بھی صحافی تھا، ظفر علی خان بھی صحافی تھا، اور بھی بہت سے لوگ تھے، شورش کشمیری بہت بڑا نام ہے ہماری صحافت کا۔ یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ بیسیکلی نظریاتی لوگ تھے، انہوں نے پوری صحافت اور ابلاغ کی قوت کو اپنے نظریات کی آبیاری کے لیے استعمال کیا، اور اس میں انہوں نے ریاست کے ساتھ ٹکریں بھی لی ہیں اور
قید و بند کی صحبتیں بھی جھیلی ہیں، اور انہوں نے اس راستے میں غربت اور افلاس بھی کاٹی ہے۔ وہ اس کو اپنے معاش کا ذریعہ انہوں نے صحافت کو کبھی نہیں بنایا تھا، لیکن اس وقت جو صحافت ہے یہ کارپوریٹ میڈیا ہم اس کو کہتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جس سے لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، اور آج کا جو صحافی ہے وہ بالکل پروفیشنل صحافی ہے، اس کا نظریات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ ریلیٹیولی چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو بدلتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بہت بڑے بڑے نام لیے جس طرح سے نظریاتی صحافی کے حوالے سے، لیکن آج کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ خبر دیتے ہوئے ایک صحافی کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ میں نے آپ سے پہلے بھی یہ گزارش کی ہے کہ خبر دیتے ہوئے سب سے امپارٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو مواد میرے پاس اویلیبل ہے کیا یہ قابل اشاعت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب اس وقت جو ہمارے پاس جو الیکٹرانک میڈیا نے جو اسٹینڈرڈ جو معیار جو سیٹ کیے ہیں جسے SOPs کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی خبر ملتی ہے آپ کو، تو آپ اس خبر کے حوالے سے انتظامیہ کا یا اتھارٹی جو موجود ہے وہاں پر ان کا ورژن ضرور لیں، چاہے خبر آپ کے 1000% بھی درست ہو، لیکن آپ انتظامیہ کا ورژن ضرور لیں۔ اس کے علاوہ یہ ایک بڑی آبیس اور بڑی فطری بات ہے۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ فرض کرو میں اگر یہاں بازار سے گزر رہا ہوں اور میرے سامنے جو ہے ایک آدمی مرڈر ہو جاتا ہے، الف نام کا ایک بندہ ہے، مرڈر ہو جاتا ہے، اس کو بے نے مرڈر کیا ہے، میں نے دونوں کو دیکھ لیا ہے، تو بینگ اے جرنلسٹ جو ہے میں یہ خبر نہیں دے سکتا کہ الف نے جو ہے وہ بے کو مارا ہے یا بے نے الف کو مارا ہے۔ میں خبر وہی دوں گا بینگ اے جرنلسٹ جو FIR درج ہوگی تھانے میں، اس کے مطابق میں خبر دوں گا، کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ اس کے ورثاء جو ہے وہ کسی اور پر دعوے داری کرتے ہیں۔ پھر میرے لیے یہ کیسے ممکن ہوگا کہ میں اس بات کو ثابت کروں کہ الف نے جو ہے بے کا مرڈر کیا ہے؟ تو یہ ہمیں اگر مجھے اس حقیقت واقعہ کو بیان کرنا ہے تو پھر میں اس کی شہادت دوں گا، میں اپنا بیان ریکارڈ کراؤں گا پولیس کے پاس اور عدالت میں جا کر شہادت دوں گا، پھر میں جرنلسٹ نہیں ہوں، پھر میں ایک فرد کی حیثیت سے، معاشرے کی حیثیت سے عدالت میں جا کر اس قتل کی گواہی دے سکتا ہوں، لیکن بینگ اے جرنلسٹ میں اس چیز کو جو ہے آن ایئر کروں گا یا اس چیز کی میں خبر اخبارات کو دوں گا جو تھانے میں آن دی ریکارڈ آ جائے گی، تاکہ میرے لیے بھی مشکلات نہ ہوں، ریاست کے لیے بھی مشکلات نہ ہوں، اس پارٹی کے لیے بھی مشکلات نہ ہوں جنہوں نے اپنی دعوے داری جو ہے کسی اور پہ کی ہے۔ اچھا، صحافتی اداروں کا صحافی کا تحفظ اور صلاحیتوں میں اضافے میں کیا کردار ہوتا ہے؟ ابھی تک تو ہماری ریاست نے اس حوالے سے کوئی سوچا بھی نہیں ہے، اور اگر وہ سوچتی تو اس کے لیے مشکلات بھی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا آزاد پروفیشن ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو کمانڈ کرنا اس طرح ڈائریکٹ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ کسی بھی صحافتی انسٹیٹیوشن کو، خاص طور پر جیسے پریس کلب ہے، کوئی صحافی انفرادی طور پر ہے، اس کو ریاست کمانڈ نہیں کر سکتی، اس کو ریاست پراپرلی مینیج نہیں کر سکتی۔ البتہ انڈائریکٹلی کچھ چیزیں جو ہے وہ کر سکتے تھے، لیکن اس کے لیے بھی میں پھر یہ عرض کروں گا کہ یہ صحافت جو ہے یہ ایک ایسی ذہنی لچک کی متقاضی ہے جس کا تعلق طویل اور مسلسل تجربات کے ساتھ ہے۔ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کسی آدمی کو ویسے بیٹھ کے سمجھا دیں یا اس کو پڑھا دیں اور اس کو سمجھ آ جائے کہ خبر کیا ہے اور صحافت کیا ہے اور واقعہ کیا ہے اور واقعات کی تفصیل کیا ہے، اور جس طرح خبر جو ہے جنریٹ ہوتی ہے، یعنی ایک خبر جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے آہستہ آہستہ۔ ایک واقعہ ہو جاتا ہے، ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو ایکسیڈنٹ کی خبر ہم پہلے دے دیتے ہیں کہ جی ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اس میں 3 آدمی جو ہے وہ جا بھاگ گئے اور 4-5 زخمی ہیں، پھر ہم تھوڑی دیر بعد دیتے ہیں کہ یہ جو اس میں 2 آدمی مزید فوت ہو گئے، پھر ہم یہ دیتے ہیں کہ یہ حادثہ جو ہے یہ فلاں وجہ سے ہوا، راستے میں اچانک کوئی گدھا گاڑی آ گئی، کوئی فلانی چیز آ گئی۔ اسی طرح خبر جو ہے آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہے اور 2-3 دن کے بعد جو ہے خبر میچور ہو جاتی ہے۔ پھر اس پر جو ہے یہ بھی ایک نیوز کا آئٹم ہے کہ اس پر ایک انالیسس اور ایک تجزیہ جو ہے ایک کالم نگار لکھتا ہے اور وہ اس کے پورے بیک گراؤنڈ کو بیان کرتا ہے، اس جگہ کو، واقعات کو، حالات کو، ماضی میں اس جگہ پر ہونے والے واقعات، تو وہ پوری اس کو ڈیٹیل جو ہے وہ پورے پس منظر کے ساتھ آگے آ جاتی ہے۔ وہ پھر اس کو ایک تجزیہ نگار جو ہے اس خبر کو کمپلیٹلی فریم کرتا ہے۔ اچھا، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کی جو صحافت ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سوشل میڈیا کی جو صحافت ہے یہ بڑی اہم ہے۔ آج جو ڈیجیٹل میڈیا کا عہد ہے تو یہ وقت کے ساتھ جو ہے چیزیں جس طرح ڈیولپ ہوتی ہیں، جب پہلے صحافت شروع ہوئی تو اس وقت جو ہے وہ ایک سنگل پرچہ ہوتا تھا، ایک مہینے میں نکلتا تھا، پھر ہفتے میں آ گیا، پھر 3 روزہ ہو گیا، پھر جو ہے روزنامہ ہو گئے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھ لیں کہ ٹیلی ویژن چینل آ گئے۔ اب یہ جو کارپوریٹ میڈیا ہے یا مین سٹریم جسے میڈیا ہم کہتے ہیں، اب اس کی یہ صورتحال بن گئی ہے کہ یہ پاور سٹرکچر کا ایک خود سٹیک ہولڈر بن گئے ہے، اس لیے اس کے لیے اس طرح آزادانہ طور پر لوگوں کے مسائل کو بیان کرنا یا لوگوں کے نقطہ نظر کا ابلاغ کرنا اس کے لیے ممکن نہیں رہا، کیونکہ اس کے بہت بڑے سٹیکس ہوتے ہیں، اربوں روپے کی ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو اس کے ساتھ روزگار وابستہ ہوتا ہے،
اور ان کو اگر بزنس نہیں ملتا، ملٹی نیشنل کمپنیوں سے نہیں ملتا، گورنمنٹ سے نہیں ملتا، تو اس کے لیے اپنا سروائول جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے لامحالہ ان کو بہت سی چیزوں کو مینیج کرنا پڑتا ہے اور بہت سے معاملات میں سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے یہ اس کی بنسبت جو ہے یہ آزاد ہے، اور میرا اپنا یہ خیال ہے، یہ میری اسیسمنٹ ہے بینگ اے جرنلسٹ، ممکن ہے یہ غلط ہو، کہ مستقبل جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کا ہے، اور یہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے یہ الٹیمیٹلی کولیپس کر جائے گا۔ اور اب جس قسم کی صورتحال بن گئی ہے، ہم نے کرونا کے بعد جو صورتحال ڈیولپ ہو گئی، یا کرونا کے جو اب اس وقت رواں عمل ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو پوری دنیا کا جو میڈیا ہے وہ کنٹرول میڈیا ہے۔ اس لیے بہت سی چیزوں کے حوالے سے ہمیں بے خبر رکھا جاتا ہے، ہر پبلک کو بے خبر ہے، ان کے عوام کے مستقبل کے حوالے سے جو فیصلے کیے جاتے ہیں میڈیا ان کو بے خبر رکھتا ہے۔ ریاست کے تو بہرحال یہ مقاصد ہوتے ہیں کہ لوگ بے خبر رہیں، لیکن میڈیا جو ہے اب اس کو بیان کرنے کی سخت یا طاقت نہیں رکھتا۔ تو اس لیے ڈیجیٹل میڈیا جو ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو شخصی آزادی ہے وہ مسخ نہیں ہوتی ہے۔ اب فرض کرو میں ایک بہت بڑے ٹی وی چینل کے ساتھ یا بہت بڑی گروپ کے ساتھ، میڈیا گروپ کے ساتھ کام کرتا ہوں، تو وہاں پر میری اپنی جو ذاتی اوپینین ہے وہ مجھے سرنڈر کرنی پڑتی ہے، کیونکہ مجھے نوکری ہے اور مجھے بہرحال تنخواہ لینی ہے۔ لیکن ڈیجیٹل میڈیا میں جو فرد کی انفرادی رائے ہے اس کے ابلاغ کے بڑے وسیع مواقع ہیں، اور مستقبل جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کا ہے، اور اس کا فلرش ہونا جو ہے یہ بڑا نیچرل بھی ہے، فطری بھی ہے، اور یہ لامحالہ ہوگا، اس کو کسی نے روک نہیں سکنا۔ بہت شکریہ اسلام محمد صاحب۔ آج کے پروگرام میں ہم نے صحافت کے حوالے سے بنیادی اصولوں پر بات کی۔ آپ کو یہ ہماری کاوش کیسی لگی؟ اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔